فاتحہ۔ بسم اللہ۔ گزارش ہے آپ حضرات سے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ممتاز صاحب کی روح کو اصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم الشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فارفو صلوات بر محمد۔ گرامی قدر حضرات، مرسل اعظم سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی ایک معروف حدیث جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہیں، ان کو پہچانو۔ عربی میں لفظ فا، حرف فا فوریہ پر دلالت کرتا ہے۔ ھذا حسین، یہ حسین ہے، فارفو، پس فوراً ان کی معرفت پیدا کرو۔ مطلب تأمل نہیں ہے، بظاہر یہ ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس میں معرفت کا ایک سمندر موجزن ہے۔ امام کے لیے احادیث میں آیا ہے کہ الامام کالسحاب الماطر، امام برسنے والے بادل کے مانند ہوتا ہے۔ برسنے والا بادل جب برستا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کسی مومن کا کھیت ہے، کہ منافق کا ہے، کہ ہندو کا ہے، کہ مسلمان کا ہے، کہ سکھ کا ہے، کہ عیسائی کا ہے، یہ وہ نہیں دیکھتا ہے۔ جتنا اپنے پہ فیض عام ہوتا ہے اتنا ہی اغیار پہ بھی ہوا کرتا ہے۔
امام کے لیے الامام کالسحاب الماطر، امام برسنے والے بادل کے مانند ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا جب امام کا فیض اور کرم عام ہوا کرتا ہے تو جتنا ابن ملجم پہ ہوتا ہے اتنا ہی حر پہ بھی ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ الامام کالسحاب الماطر، اور یہی وجہ ہے کہ معرفت پیدا کرنا ضروری ہے امام کی۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جو بھی امام مظلوم کربلا کی زیارت کرے ان کے حقوق کو پہچانتے ہوئے اسے حج اور عمرہ کا ثواب عطا ہوتا ہے، اس لیے کہ عربی میں جاننا اور ہے اور پہچاننا اور ہے۔ عربی میں جب ہم جاننے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو علماء یعلمو کے معنی آتا ہے، یعلمون تعلمون، ہم اور آپ قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں، تو وہاں جاننا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو انسان آپ کو جانتا ہو وہ پہچانتا بھی ہو۔ جاننا اور ہے اور پہچاننا اور ہے۔ ذاکرین سے، علماء سے، خطباء سے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ امام کو پہچاننا ضروری ہے، جاننا ضروری نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ کربلا میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو یزید جانتا نہیں تھا، شمر جانتا نہیں تھا؟ وہ جانتا تھا لیکن پہچانتا نہیں تھا۔ امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ احادیث میں اسی لیے معرفت پر زور دیا گیا ہے، معرفت پیدا کرو امام کے۔ جب انسان کو امام کی معرفت پیدا ہو جاتی ہے دلوں میں تو اسے حق اور باطل میں امتیاز اور فرق پیدا کرنے کی تمیز پیدا ہو جایا کرتی۔ امام کو جاننا ضروری نہیں ہے، امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا بھی ہے کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو بغیر پہچانے مر جائے اس کی موت گمراہی کی موت اور جہالت کی موت ہوتی ہے۔ جانے مر جائے نہیں، پہچانے مر جائے بغیر۔ اگر جانتا تو سب ہے بھائی، کون نہیں جانتا؟ جس کے سامنے آپ ذکر کر دیجئے وہ جان جائے گا امام کو، لیکن امام کو امام کی معرفت پیدا کرنا ضروری ہے۔ امام کو جاننے کے لیے امام کا پہچاننا ضروری ہے۔ معرفت پروردگار جس طریقے سے دلوں میں تبھی پیدا ہوتی ہے جب اللہ توفیق عطا کرتا ہے، اسی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی معرفت تبھی پیدا ہوتی ہے جب اللہ توفیق دیتا ہے۔ جب اللہ توفیق دیتا ہے، اور توفیق بھی اسی کو اللہ عطا کرتا ہے جو توفیق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جی دو بچے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اٹھتا ہے گرتا ہے، اٹھنے کی صلاحیت پیدا کر رہا ہے، اور ایک مسلسل بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کس کو بڑھ کر کے اٹھائیں گے؟ اسی کو بڑھ کر کے اٹھائیں گے جو کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توفیق بھی اللہ اسی کو دیتا ہے جو توفیق حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ائمہ معصومین پاک ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ نجس اور پاک چیز اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ میں آپ سے کہوں کہ یہ میری شیروانی یا تو پاک ہے یا نجس ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ نجس بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ دو حالتوں سے کوئی بھی چیز خالی نہیں رہ سکتی، یا تو وہ پاک ہے یا وہ نجس ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اکٹھا نجس بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ ہم تو اس قانون کو مانتے ہی نہیں ہے کہ جہاں ظالم بھی رضی اللہ ہو، مظلوم بھی رضی اللہ ہو، جہاں قاتل بھی رضی اللہ ہو، مقتول بھی رضی اللہ ہو، ایسے قوانین کو ہم نہیں مانتے۔ بھائی دو ہی چیزوں سے ایک حالت سے خالی نہیں ہے کہ یا تو یہ شیروانی، یہ رومال، یا تو وہ پاک رہے گا یا نجس رہے گا۔ اب اگر نجس ہے تو بات الگ ہو گئی، لیکن اگر پاک و پاکیزہ ہے تو اس کے لیے دو شرطیں ہوئیں۔ یا وہ اگر پاک ہے تو پھر وہ نجاست سے دور ہے۔ اللہ اکبر، نہ جانے میں بات کہہ پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ بھائی کوئی چیز اگر پاک ہے یا نجس ہے، دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ اگر وہ پاک ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجاست سے دور ہے، وہ نجاست سے دور ہو گئی، وہ نجس نہیں رہ گئی، نجاست سے دور ہو گئی۔ جب وہ پاک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجاست سے دور ہو گئی۔ ہم اہل بیت کے لیے، معصومین کے لیے کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے۔ پنجتن کے ساتھ لفظ پاک لگا کر کے ہم کہتے ہیں پنجتن پاک، اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجتن پاک ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ جو ان سے دور ہے وہ نجس ہے، جو ان سے دور ہے، دیکھیے جو ان سے دور ہے وہ نجس ہے، اور جو جتنا دور ہے وہ اتنا ہی نجس، وہ اتنا ہی نجس ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے مجھ سے کہ کون مجلسوں میں جاتا ہے اور کون مجلسوں کو بدعت کہتا ہے، بس اتنا جان لیجئے گا کہ ایک نجاست ہے جو اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد پہ۔ یا اس لیے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے رجس سے دور رکھا ہے، نجاست سے دور رکھا ہے۔ یہ پاک و پاکیزہ ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ اگر چادر یمانی میں بھی آ جائیں تو جبریل پہچان نہ پائے کہ یہ کون ہے، پوچھ بیٹھے یا رب ومن تحت الکساء، اے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ میں کہوں گا جبریل امین کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ بھائی کیسی بات کر رہے ہو، صبح اور شام وحی الہی لے کر کے نازل ہوتے ہو، پھر کہتے ہو یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ اے جبریل تم کیا علی مرتضیٰ کو نہیں پہچانتے ہو؟ بھائی کیسی بات کر رہے ہو، ذوالفقار حیدری لے کر کے نازل ہوئے ہو، پھر کہہ رہے ہو یا رب ومن تحت الکساء، شہزادی کو نہیں پہچانتے ہو جس کی گہوارہ جنبانی کی ہے، جس کی روٹیاں لے کر کے گئے ہو، حسنین کو نہیں پہچانتے ہو؟ جبریل امین آواز دے گئے اے نادان تجھے نہیں خبر، مجھے پتا ہے، میں خوب پہچانتا ہوں، لیکن اس وقت پہچاننے میں آسانی ہوا کرتی تھی جب یہ پنجتن پاک الگ الگ ہوا کرتے تھے، نور عصمت الگ ہوتا تھا، نور رسالت الگ ہوتا، نور رسالت الگ ہوتا تھا، لیکن آج یہ پنجتن پاک اس خوبصورتی سے چادر یمانی میں اکٹھا ہو گئے ہیں کہ میں بھی نہیں پہچان پا رہا ہوں کہ کون سا نور رسالت ہے، کون سا نور امامت ہے اور کون سا نور عصمت ہے۔ صلوات پڑھے محمد تو یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے رجس سے دور رکھا ہے، نجاست سے دور رکھا ہے، تو ان کا پہچاننا ضروری ہے، ان کی معرفت پیدا کرنا ضروری ہے۔ جب تک دلوں میں معرفت پیدا نہیں ہوگی تب تک انسان کو حق اور باطل میں تمیز پیدا کرنے کی تمیز نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے ائمہ معصومین کو صرف جاننا ضروری نہیں ہے بلکہ ائمہ معصومین کو پہچاننا ضروری ہے، ان کی معرفت پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ پاک و پاکیزہ ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پاک و پاکیزہ شخصیات کی محبتیں تبھی دلوں میں جاگزی ہو سکتی ہیں، تبھی دلوں میں راسخ آ سکتی ہیں جب دل پاک و پاکیزہ ہو، جب دل پاک و پاکیزہ ہو۔ یقین جانیے اگر دل پاک و پاکیزہ نہیں ہوگا تو اہل بیت کی محبت دلوں میں آ ہی نہیں سکتی ہے، اہل بیت کی محبت دلوں میں آ ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ یہ پاک و پاکیزہ ہیں۔ تو نجاست کو پہلے نکالو دلوں سے، اللہ اکبر، نجاست جب تک دلوں سے نکلے گی نہیں تب تک اہل بیت کی معرفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا فلاں کنویں میں ایک نجس جانور گر گیا ہے، وہ کیسے پاک ہوگا؟ کیا خوب واقعہ ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، میں نے کہا بھائی شریعت کہہ رہی ہے 70 ڈول پانی نکال دیجئے پاک ہو جائے گا۔ اب گئے صاحب 70 ڈول پانی نکال دیا، اور نکالنے کے بعد ایک گلاس میرے پاس پانی لے کر کے آئے، مولانا بسم اللہ۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیسا پانی ہے؟ کہنے لگے آپ ہی نے کہا تھا بھائی، دیکھیے شریعت کا مسئلہ ہے،
پاک ہو گیا ہے پانی، آپ نے کہا تھا 70 ڈول نکال دیجئے، اب تو آپ لیجئے بسم اللہ کریے۔ تو میں نے دیکھا اس میں، اور جب غور کیا تو دیکھا وہ سب کثافتیں بال وال اس میں تھا، تو میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے، میں تو اس کو نہیں پیوں گا۔ کہنے لگے نہیں آپ کو پینا پڑے گا، آپ ہی نے کہا ہے کہ مسئلہ شریعت ہے۔ تو میں نے کہا پہلے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے کہا تو ہے کہ آپ 70 ڈول پانی نکال دیجئے، یا جتنے بھی ڈول شرعی حکم ہے وہ نکالنے کے لیے، لیکن شریعت نے پہلے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے عین نجاست کو زائل کر لیجئے۔ تم نے عین نجاست زائل ہی نہیں کیا، نجس جانور کو نکالا نہیں، صرف پانی نکال کے لے آئے اور کہنے لگے پاک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کو پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے، پہلے اہل بیت کی محبت پیدا کرنے کے لیے دلوں کا پاک و پاکیزہ رکھنا ضروری ہے۔ پہلے فلاں کی محبت نکال دو، فلاں کی محبت، فلاں کی محبت، جب سب کی محبت نکال دو گے تب اہل بیت کی محبت دلوں میں جاگزی آئے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو جب اہل بیت کی جب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہوگی، جب دلوں کو پاک و پاکیزہ کیا جائے گا۔ اجے دل پاک و پاکیزہ ہے نہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ بھائی ہم نے نماز پڑھ لیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے حج و زکوٰۃ ادا کر لیے، لیکن خدا کی قسم یہ ساری عبادتیں تبھی قابل قبول ہیں جب دلوں میں ولایت اہل بیت اور عشق علی نے۔ اگر عشق علی نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تو تم نمازیں پڑھتے رہو، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے۔ ہاں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے رجس سے دور رکھا ہے، نجاست سے دور رکھا ہے، اور جب پروردگار نے خود ہی کہہ دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ارادہ الہی یہ ہے کہ پروردگار عالم تم سے رزق کو دور رکھے اور اسی طرح پاک و پاکیزہ بنائے رکھے جس طریقے سے پاک و پاکیزہ بنائے رکھنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کہہ دے کہ ہم نے اہل بیت کو رزق سے دور رکھا ہے، نجاست سے، دیکھیے یہ ساری چیزیں جہالتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب اہل بیت کی معرفت پیدا اس شخص کو نہیں ہو سکتی ہے جس کے دل میں کوئی نہ کوئی کینہ ہو، اور کینہ صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ ہم نے بھائی سے ہو گیا، پڑوسی سے ہو گیا، اس کا نام نہیں ہے۔ وہ کینہ توزی اسے کہتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے خلاف جو ذہن میں باتیں آتی ہیں اسے کینہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اسے شک کرنے لگتے ہیں لوگ، لیکن اہل بیت کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ دل کا پاک و پاکیزہ۔ جب تک دل پاک، جب اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اہل بیت رسالت ہم نے تم سے رزق کو دور رکھا ہے، تو کتنی دور رکھا ہے؟ اجی کتنی دور رکھا ہے؟ دو پہلو سے خالی نہیں ہے بات۔ اگر کوئی چیز قریب ہے تو کتنا قریب ہے، اور اگر کوئی چیز دور ہے تو کتنا دور ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی دوری کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے، اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک صاحب کمال کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر کمال پایا جاتا ہو، کوئی نقص یا برائی نہ پائی جاتی ہو۔ ایک سخی انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر سخاوت پائی جاتی ہو، بخالت اور کنجوسی جی بولیے نہ پائی جاتی ہو۔ ایک عالم کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر علم پایا جاتا ہو، جہالت نہ پائی جاتی ہو۔ اجی جہالت بہت بری چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات پلٹ رہے ہیں جنگ سے، تو کسی نے صحابی نے آ کر کے پوچھ لیا مولا وہ آپ کے سامنے ایک آپ کا جانی دشمن بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف ایک جاہل بیٹھا ہوا ہے، دونوں واجب القتل ہیں، پہلے آپ کس کو قتل کریں گے؟
تو مولا نے فرمایا کہ میں پہلے جاہل کو مار دوں گا. مولا نے کہا میں پہلے جاہل کو قتل کر دوں گا. تو اس نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا ایک طرف آپ کا جانی دشمن بھی بیٹھا ہوا ہے, دوسری طرف جاہل ہے, آپ پہلے جاہل کو مار دیں گے, جاہل کو پھر نار کر دیں گے, جاہل کو قتل کر دیں گے, یہ آخر کیوں؟ تو مولا نے فرمایا سنو, اس لیے کہ جہالت سے ہی ہم اہل بیت کی دشمنی پنپتی ہے. صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پہ. حیدری جہالت سے ہی دشمنی پنپتی ہے. اور یاد رکھیے اگر علم لینا ہے تو اسی کے در پہ آئیے جو ممبر پہ آ کے کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اجی اس کے در پہ علم لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے جسے غسل کا طریقہ بھی نہ پتا ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. ہاں ہاں پوری روایات ہیں اس سلسلے میں کوئی نام نہیں لیتا ممبروں پہ, لیکن صرف پڑھنے کے لیے خدا کی قسم یہی وجہ ہے ہمارے علماء جو کہا کرتے تھے ممبروں سے آ کر کے کہ یہ مجلس حسین کا طفیل اور تصدق ہے کہ جو ہمارے یہاں مجلسوں کے ذریعے عوام کو آتا ہے وہ اغیار کے امام کو بھی نہیں آتا ہے, اماموں کو بھی نہیں آتا ہے. ہم نے کہہ دیا غسل کا طریقہ نہیں پتا تھا, اب آپ سمجھ گئے کہ کس طریقے سے کیا واقعہ پیش آیا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ سمجھنا بھی بہت مشکل کام ہے, ہر انسان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ وہ سمجھ سکے, اور سمجھداری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے. معصومین کے طفیل اور یہی وجہ ہے. میں آپ کے سامنے اب بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں, حالانکہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے, لیکن ممبروں سے پڑھنے والا جو مولوی ہوتا ہے یا خطیب ہوتا ہے اہل بیت کے وکیل ہونے کی حیثیت سے ممبر پہ آتا ہے, جو بیوی پڑھواتی ہیں وہ پڑھتا چلا جاتا ہے. کتاب العقل کے سلسلے میں جب کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کی حدیث ہے العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان, عقل وہ ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے اور اس کے ذریعے جنتوں کو حاصل کیا جائے. تو مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا جنتوں کو حاصل کیا جائے, عقل وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے, رحمان کی عبادت کی جائے اور جنتوں کو حاصل کیا جائے. یہ اس کتاب کی حدیث ہے جسے اصول کافی کہا جاتا ہے. اصول کافی آپ کے ہندوستان کے تمام مدارس میں شامل نصاب کتاب ہے, بہت بڑی کتاب ہے. ہمارے یہاں جو کتاب اربع 4 کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب یہ ہے اصول کافی. پہلی حدیث ہے اس کی کتاب العقل والجہل کی, یہی ہے نا مولانا. اس کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ مولا نے جب صادق آل محمد کی حدیث ہے العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان, عقل وہ ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنتوں کو حاصل کیا جائے. عقل وہ ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے اور اس کے ذریعے جنتوں کو حاصل کیا جائے. تو مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے, تو پھر وہ کون سی عقل تھی جو معاویہ کے پاس تھی؟ ہاں پوچھا مولا نے, ہے پوری حدیث آئیے گا وائزین میں دکھاؤں گا آپ کو کتاب. تو پوچھا مولا سے کہ اس کے پاس جو عقل تھی وہ کون سی تھی؟ تو مولا نے فرمایا کہ ہے شبیہ العقل لیس العقل, وہ عقل جیسی دکھتی تو ہے لیکن وہ عقل ہے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے یہ بات عرض کر دی اور ہمارے لیے ایک درس بن کر کے یہ رہ گئی بات کہ اگر کوئی عقل آپس میں اختلافات پیدا کرنے کا سبب بن رہی ہو یا لڑائی جھگڑا کرانے کے لیے وہ عقل استعمال کی جائے تو وہ نکرہ ہوتا ہے, عقل نہیں ہوا کرتی ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے تو آئیے اس طرف چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے رزق کو دور رکھا ہے. تو کتنی دور رکھا ہے؟ آپ بھلے بھول گئے ہوں کہ مولانا کہاں سے چلے تھے, لیکن مجھے یاد ہے ایک صاحب علم کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر کمال پایا جاتا ہو. یہی سے بات آ گئی تھی اس طرف, جہالت نہ پائی جاتی ہو. ایک با کمال کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر کمال پایا جاتا ہو, نقص نہ پایا جاتا ہو.
تو ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے رزق کو دور رکھا ہے تو کتنی دور رکھا ہے۔ اب پہلے اللہ کا قریب پہچانیے کہ اللہ کا قریب کیا ہے۔ جب تک اللہ کا قریب نہیں پہچانو گے تمہیں دور نہیں سمجھ میں آئے گا کہ دور کسے کہتے ہیں اللہ کا۔ کچھ لوگ مرسل اعظم کے پاس آئے، آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ مرسل اعظم کو پتہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی، نہیں، اس لیے کہ معصوم تو وہ ہوتا ہے جسے غیب کا علم ہوا کرتا ہے، وہ جب چاہتا ہے علم اس کے پاس آ جاتا ہے۔ مرسل اعظم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اس شخص کو کہ جبریل امین نازل ہوئے، نازل ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو بتائیے گا نہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بس اتنا کہہ دیجئے آپ کہ قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ جانے میرا مجمع پہنچا یا نہیں پہنچا۔ قیامت بہت قریب ہے، تو یہ ہے اللہ کا قریب، یہ ہے اللہ کا قریب کہ قیامت اس زمانے میں 1400 سال پہلے کا قیامت بہت قریب ہے۔ 1400 سال گزر گئے، قیامت نہیں آئی، نہ جانے کتنے اور برس، کتنے سینکڑوں برس یا آج یا کل جو بھی ہو، لیکن ابھی تک قیامت نہیں آئی ہے۔ نہ جانے کتنے برس اور گزر جائیں گے، قیامت نہیں آئے گی۔ تو جب اللہ قریب کہتا ہے تو اتنا دور ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی چیز کو قربت کے معنی میں قریب کہتا ہے کہ بہت قریب ہے تو اتنا دور۔ تو اگر اہل بیت کے لیے اللہ کہہ دے کہ نجاست کو دور رکھا ہے تو اس کی دوری کا اندازہ کون کر سکتا؟ صلوات پر محمد والے۔ یا علی دیکھیں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پاک و پاکیزہ بنا کر کے بھیجا۔ اگر پروردگار عالم اہل بیت کو نور کے پیکر میں بھیج دیتا تو دنیا بوکھلا کے کلمہ پڑھ لیتی۔ اللہ کو یہ بوکھلاہٹ کسی کی پسند ہی نہیں ہے۔ اجی ہمیں آپ کو نہیں پسند ہوتی ہے تو اللہ کی صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہاں بات بالکل واضح ہے، اور یہ میں اپنا جملہ نہیں خطیب اکبر مرحوم کا جملہ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پاک و پاکیزہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، رزق سے دور رکھ کے اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن اگر پروردگار ان کو پیکر نوری میں، نور کے پیکر میں بھیج دیتا تو یہ دنیا بوکھلا کر کے کلمہ پڑھ لیتی۔ لیکن مسئلہ وہی آن پڑتا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور یا زبردستی نہیں ہے، تلوار رکھ کر کے دین نہیں منوایا جاتا۔ اجی تلوار رکھ کر کے دین نہیں منوایا جاتا، زور زبردستی کر کے دین نہیں منوایا جاتا۔ وہ اور بات ہوگی کہ کسی کی تلوار کے لیے آج تک کہا جا رہا ہے کہ ان کی تلوار نے تو اسلام کو پھیلایا ہے۔ بڑے تلوار والے تھے تو تلوار کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہاں لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور یا زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر میں نے پیکر نوری میں بھیج دیا تو دنیا کلمہ تو پڑھ لے گی، لیکن یہی ہوگا کہ صاحب وہ تو پیکر بشری میں تھے نہیں، نور تھے، ہمیں سمجھ نہیں آئی بات، معجزہ ہو گیا اس لیے ہمیں نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی لطافتوں کی بنا پر ہم تک آ نہیں سکتا اور ہم اپنی کثافتوں کی بنا پر اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے پروردگار عالم نے کچھ ایسے
افراد کو نور سے بنایا لیکن بھیجا پیکر بشری میں، بنایا نور سے لیکن بھیجا پیکر بشری میں۔ نور سے اس لیے بنایا کہ وہ اس سے قریب رہیں، اور پیکر بشری میں اس لیے بھیجا کہ ہم بندوں سے قریب رہیں۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں وہ تو نور کے ٹکڑے تھے، ہم نے ایسے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ نہیں، اللہ چاہتا تھا کہ تلوار کی بنیاد پہ نہیں، کردار اہل بیت کی بنیاد پر اسلام پھیلے۔ آج یہ جو مسجدوں سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، یہ قربانی حسین کا نتیجہ ہے، یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی قربانی ہے۔ اگر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس وقت آگے نہ بڑھے ہوتے تو آج کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہوتا۔ مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، اور آج ایک روایت کے مطابق شب شہادت حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا ہے۔ 9 صفر کی تاریخ اور 3 صفر کی تاریخ کے لیے روایت میں ہے۔ کربلا کے مصائب ایک الگ منزل ہے۔ مجلسوں میں لاکھ فضائل کے دریا بہا دیے جائیں، لیکن جب تک چند قطرے اشکوں کے نمودار نہیں ہوتے، وہ شام سے آنے والی بی بی راضی نہیں ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں خبر عشرہ ماہ محرم الحرام کے بعد یہ جو سفر کا عشرہ ہے، کون اگلے برس زندہ رہے جو اس عشرہ محرم کی عشرہ سفر کی مجلسوں میں بیٹھا، عزائے حسین میں بی بی سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے رہا ہو۔ ناگہانی کی موت ایک برحق ہے، کیفیت ہے، احساس ہے۔ نہ جانے کون کب اس دنیا سے چلا جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی کا۔ میں تو اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، یہ مجلسیں آج کی نہیں ہیں بلکہ اس کی بانی شہزادی زینب ہیں، اور حسین کی پہلی مجلس تو اسی وقت برپا ہو گئی تھی جب امام مظلوم کربلا کی ولادت ہوئی۔ مسجد کا عالم ہے، جبریل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ یہی وہ آپ کا نواسا ہوگا جو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بی بی سیدہ فرماتی ہیں میرے لال حسین پہ ایسے گریا کرو جیسے بھرے گھر سے جوان کی میت نکل رہی ہو۔ خدا کی قسم، وہ مصائب کربلا، وہ عالم کربلا، اور اس کے بعد کے جو مصائب ہیں جسے شام و کوفہ کے ایام کہے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب 11 محرم الحرام آئی ہے، بی بی زینب بڑھ کر کے آگے بڑھی، اماں کی کنیز فضا، آؤ میں تمہیں سوار کر دوں۔ جزاکم اللہ۔ رباب آؤ میں تمہیں سوار کر دوں، میں کلثوم آؤ میں تمہیں سوار کر دوں۔ لیکن جب علی کی لاڈلی کا کوئی سوار کرنے والا نہ رہا تو زینب علیہ مقام نے ایک مرتبہ فرات کی طرف نظریں اٹھائیں، اے بھیا عباس بڑی شان و شوکت سے مدینے سے کربلا لے کر کے آئے تھے، لیکن ہائے آج زینب کا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جب تک چوتھا امام زندہ رہا، امام خون کے آنسو روتے رہے، کربلا کو یاد کر کے خون کے آنسو روتے رہے۔ لیکن جب بھی کسی نے امام سے سوال کیا مولا آپ کب تک گریا کرتے رہیں گے، کب تک روئیں گے آپ، تو مولا نے کہا بھائی تو نے انصاف نہ کیا، شہادت میرے گھر کی میراث ہے، لیکن یہ تو میراث نہیں ہے کہ ماں بہنوں کے سر کھلے ہوئے ہو، منادی ندا دے رہا ہو ہذہ زینب، ہذہ ام کلثوم، تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ نبی کی نواسی ام کلثوم۔
جزاکم اللہ رونے والوں، آخری ایام ہیں، لو محرم کا مہینہ تمام ہو گیا، سفر کی 2 تاریخ نمودار ہو کر کے ختم ہو رہی ہے، مولا حسین پہ رونے والوں کا زمانہ دھیرے دھیرے گزر رہا ہے۔ اے عزادارو، آج کی شب اس بی بی کا ذکر مجھے کرنا ہے۔ مختار نے جب خولی ابن یزید اسفلی کو گرفتار کیا تو کہا یہ بتاؤ کہ تو نے کربلا میں اہل حرم پہ کیا کیا ظلم ڈھائے۔ اس نے کہا مختار سن نہ سکو گے؟ کہا نہیں میں سننا چاہتا ہوں۔ کہا مختار میں نے اہل حرم پہ بڑے ظلم ڈھائے، لیکن 2 ظلم ایسے رہے کہ جس پر میرا بھی کلیجہ پسیج گیا۔ اس نے کہا اپنے ظلم بیان کر۔ مختار نے فرمایا میرا پہلا ظلم وہ تھا کہ جب زہرا کا لال پشت فرس پر سنبھل نہ رہا تھا، حسین کبھی داہنی طرف ڈگمگا رہے تھے، کبھی بائیں طرف ڈگمگا رہے تھے، میں نے ایک ایسا تیر چلایا حسین کی پیشانی پہ لگا، حسین زمین کربلا پہ آئے، شمر کا کند خنجر چلا، دور کہیں ایک آواز آ رہی تھی ولدی ولدی قتلو کا تشان، اے میرے لال حسین تجھے پیاسا ذبح کیا گیا۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو ذرا دوسرے مصائب سن لو۔ روایت کہتی ہے مختار روتے رہے، کہا دوسرا ظلم بیان کر۔ اس نے کہا مختار دوسرا ظلم سن نہ سکو گے؟ کہا نہیں اپنا دوسرا ظلم بیان کر۔ اس نے کہا شہادت حسینی کے بعد میں نے ایک 4 سالہ بچی کو دیکھا، کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، بچی کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے ارے بچی کے کانوں میں گوشوارے دیکھے، گوشوارے لینے کی نیت سے میں آگے بڑھا، گوشوارے لینے کی نیت سے میں آگے بڑھا، لیکن میری نیت بدل گئی۔ میرے ہاتھ میں ایک طویل نیزہ تھا، سکینہ آگے آگے، میں نے بچی کی پشت میں نیزہ چبھویا، سکینہ زمین پہ آئی، اے چچا عباس۔ جزاکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو آخری جملہ پڑھ کے میں ختم کر رہا ہوں۔ یہی وہ بچی ہے جسے وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، پرندوں کو دیکھ کر کے یہی پوچھتی تھی اے پھوپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے، لیکن ہائے وہ سکینہ پیاسی اس دنیا سے گئی۔ سید سجاد شام کے قید خانے میں سکینہ کا لاشا لے کے آگے بڑھے، بقبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، اے سید سجاد لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا بابا مجھے معاف کریے گا۔ سکینہ کو تماچے لگتے رہے، بچی مجھے پکارتی رہی، لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توخت۔ واہ سکینہ واہ مظلومہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کی سزا کو قبول فرمائے، مزید عزائے حسینی برپا کرنے کی توفیقات عنایت، ہمارے چند قطرے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے سبکدوش فرما، جو لاولد ہیں ان کو اولاد نیک و صالح عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل۔ تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے یوسف زہرا، کربلا کا، شام و کوفہ کا اور تمام مظالم کا انتقام لینے والے امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ماتم حسین۔ Hey!
السلام علیکم السلام علیکم یا مولا یا حبیب القربا السلام علیکم یا السلام علیکم یا حبیب السلام علیکم یا رحمۃ الرحمن السلام علیکم یا رحمۃ السلام السلام علیکم یا رحمۃ اللہ